قیامت کے دن 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک جوان ہوگا جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دے گا. جوانی ایک ایسا وقت ہے جو دوبارہ نہیں آتا اور یہ زندگی کا سب سے اہم وقت ہے. اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یا تو آپ دنیا کی غفلت میں مشغول ہو جائیں یا اللہ کی راہ چن لیں, اللہ کی محبت چن لیں. اور اس وقت کیا گیا ایک فیصلہ آپ کی آخرت بدل سکتا ہے. سوچئے, قیامت کا دن ہے, سورج بالکل پاس ہے, لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, سب اپنے اعمال کے لیے, اپنی زندگی کے لیے پریشان ہیں, اور اللہ آپ پہ اپنی رحمت نازل کرے گا. اللہ آپ کو عرش کے سائے میں رکھے گا. آپ سوچیں وہ کتنا پیارا منظر ہوگا کہ سب لوگ اتنے پریشان ہیں پر اللہ اپنی محبت کے لیے آپ کو چنے گا, کیونکہ آپ نے اپنی جوانی کے وقت میں اللہ کی محبت چن لی. جوانی میں کیا گیا ایک سجدہ, ایک نماز, ایک تسبیح, ایک درود بزرگوں سے کئی زیادہ قیمت رکھتی ہے. کیونکہ بزرگ ایک اولڈ ایج میں جانے کے بعد سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, اب ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے, تو وہ لوگ دین کی طرف لوٹ جاتے ہیں. پر جوانی ایک ایسا وقت ہے جو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کا جو من کہے آپ وہ کر سکتے ہیں. پر اس وقت اگر آپ اللہ کو چن لیں اور اللہ کی محبت چن لیں تو آپ کی آخرت سنور جاتی ہے. جوانی میں لیے گئے چھوٹے چھوٹے فیصلے آخرت کے دن بہت بڑے بڑے اجر رکھتے ہیں. جوانی کے وقت میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرنا یا دین پر چلنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی دنیا بھول جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے آپ وہ نہ کریں اور صرف اللہ کی راہ میں چل دیں یا اللہ کی محبت میں چل دیں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے. جوانی میں اللہ کی محبت پانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ دین اور دنیا دونوں بیلنس کر کے چلیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نمازیں, اپنے روزے, اپنی زکوٰۃ, اپنی تسبیح سب کچھ کریں, اور آپ کی دنیا کے جو کام ہیں, آپ کی پڑھائی, آپ کا جاب جو بھی ہے وہ سب بھی آپ بیلنس کر کے چلیں. جو جوانی کا ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہو تو آپ کی جوانی کو آپ عبادت میں ڈال دیں. اگر آپ دن میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں یا کوئی دعا نہیں پڑھتے ہیں یا قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو آج سے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیں. بھلے ہی 2 منٹ ہو, آپ 2 منٹ پڑھ لیں, ایک آیت پڑھ لیں یا ایک سورہ پڑھ لیں. یا پھر اگر آپ کوئی تسبیح نہیں پڑھتے ہیں تو آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کوئی دعا نہیں پڑھتے ہیں تو آپ دعا پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کوئی نفلی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ دن کی 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کا اجر آپ آخرت کے دن دیکھیں گے. السلام علیکم.